آج جو ایک سٹیٹمنٹ ہے غلام سرور صاحب کا، پروڈیوسر صاحب اگر وہ پلے کر دیں پھر میں رانا صاحب سے بھی اس کا جواب لوں گا. دکھائیے گا کیا بولا ہے غلام صاحب. کیمرہ تو اگر لگا تھا تو کیمرے نے تو صرف یہ بتانا تھا کہ کون کیا کر رہا ہے. میں نے نہیں لگوائے، میری حکومت نے بھی نہیں لگوایا، ہمارا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن تھی. ہو سکتا ہے کسی ادارے نے سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ کہ چلیں کم از کم مانیٹرنگ ہو جائے. یہ رانا صاحب آپ اس پہ کامنٹ کریں گے؟ یہ کیا کہانی ہے؟ غلام سرور صاحب کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کی آرڈر پہ لگایا. سپریم کورٹ نے کیمرے لگانے کا آرڈر کہاں سے دیا؟ میرا خیال ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا تو ویسے انہوں نے تمام حجت کے طور پہ نام لے لیا ہے. ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے لگائے. کنہوں نے لگائے؟ دیکھیں یہ کسی خفیہ ایجنسی کا کام ہو سکتا ہے. اب وزیر اعظم کی زیر کنٹرول خفیہ ایجنسیاں ایک سے زیادہ ہیں اور یہ انہی میں سے پارلیمنٹ کے اندر آتے جاتے سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوتے ہیں، ہر ایک بندے کی فوٹیج مانیٹر ہو رہی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کے خلاف کے بغیر، اسپیکر کی منشا کے بغیر، چیئرمین سینٹ کی منشا کے بغیر کوئی آدمی داخل نہیں ہو سکتا. تو آپ اس پہ فیکٹ فائنڈنگ کروائیں، مانگے ہاؤس میں جاؤ. فیکٹ فائنڈنگ اب اس کے لیے جو ایک کمیٹی سینیٹرز کی بنی ہے تو وہ فیکٹ فائنڈنگ کرے گی اور وہ فیکٹ فائنڈنگ سامنے آنی چاہیے. سی سی ٹی وی فوٹیج پبلک ہونی چاہیے، پتہ چلے کیسے. بالکل وہ پبلک ہونی چاہیے اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ ویسے سینہ گزر سب کے پاس ہے. اور یہ جب چیئرمین کا الیکشن ہوا تھا، جب نو کانفیڈنس، اس وقت بھی یہ کیمرے لگائے گئے تھے اور انہی لوگوں نے اب بھی لگائے ہیں جن لوگوں نے اس وقت لگائے تھے. اور ان کا مقصد یہی تھا کہ جن لوگوں آپ کے اگر پارلیمنٹ بھی محفوظ نہیں ہے تو محفوظ کیا ہے پھر؟ تو بالکل محفوظ نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے.